تو یہ 150 سال کا ایک پروسیس میکنزم ہے. اس میں بہت مشکلات ہیں, بہت دکھ ہے. فلسطین کی جو ویڈیو اٹھاتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے. پاکستان اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہا, حالانکہ ہمارے پاس تو اسلامک بام بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جنرل راحیل شریف بھی ہیں. تھینک یو راحیل شریف. تو وہ مجھے نہیں پتا وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب آپ ہوں گنڈے علاقے کے اور آپ کو ملے بھتا جنگیں لڑنے کے لیے, تو بم پھر آپ مارتے ہیں یمن. ٹھیک ہے نا. 5 سال پہلے مبشر لقمان نے کہانی پیش کی کہ میرا خیال ہے اسرائیل کے ساتھ نا ٹریڈ ہونا چاہیے, کیونکہ نا ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہمیں چاہیے. وہ ٹیکنالوجی وہ بانی ہے اس کے نہیں, وہ ٹیک آپ کو ویسے ہی مل سکتی ہے. سینٹریفیوج کی ٹیک آپ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ ان کا اسپائی ٹیک بائی دا وے آپ یوز کر رہے ہیں سر. ان کا کیا کیا آپ یوز نہیں کر رہے. میں دیکھیں, آپ دبئی ایک چیز منگاتے ہیں, اس کو ری برانڈ کرتے ہیں, پاکستان منگا لیتے ہیں, ہے وہ اسرائیلی. ٹھیک ہے, میں آپ اتنے بغیر بڑے وہاں اسلام آباد میں کئی برانڈز ہیں, میڈ ان اسرائیل پروڈکٹس مل رہے ہیں. سر میں آپ کو یہی تو پیٹ رہا ہوں. آپ لوگوں کی کافی ویڈیوز وائرل ہوئیں, اس کے اوپر ڈیجیٹل کیمپینز بھی بہت چلیں کہ جی بین اس کو نہ کریں, 2-3 کریں نہ کریں, یہ وہ سارا ہم نے تو نام لے کے کہا تھا. ہاں, بٹ ہاؤ ڈو یو سی دا ہول ایشو؟ تو بہت ڈسکس ہوا ہے. کوئی بھی نہیں میرے خیال سے, شاید ہی کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر بھی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں, اس بار بہت ایک یونیفائڈ رسپانس ہے. بلکہ آپ وہ ٹرائل فالو کر رہے ہیں, ہاں بہت انجوائبل ہے. وائی آر وی فوکسنگ آن ایک تو بیننگ والی, مطلب وہ جو ایک سائٹ ہے بائیکاٹ, اس کو کریں وہ ذرا آپ نے بہت ویڈیوز کی. اگین وہ بڑا سبجیکٹیو ہے کہ جی لوگوں کا رسک لگا ہوا ہے یہ وہ سارا, بٹ اس سے بھی زیادہ اگر ہم اور اوپر آئیں تھوڑا سا, کہ ہمیں اسٹیٹ لیول کے اوپر سے کیوں کوئی رسپانس جو ایک ہوتا ہے نا, جو حق ادا کرنے والا رسپانس ہوتا ہے, وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آیا. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے 67 کے اندر جب اسرائیل جنگ ہوئی تو ہمارے فائٹر پائلٹس, ان میں سے ایک فائٹر پائلٹ جو تھے ان کے ساتھ ہم نے ایکسکلوسیو ایک TCM کے اوپر سیریز بھی کی ہے. اب ان کی اسٹوری واز مطلب اٹ واز جسٹ لائک یو نو, اینڈ آئی واز لائک یار وہ فوج بھی وہی ہے, شاید ابھی زیادہ جوان گبرو ہوں گے وہ تو اور زیادہ کہ یار بتائیں نا کرنا کیا ہے. بٹ وہاں ہم نے راحیل شریف صاحب کا بھی ذکر جیسے پہلے بھی کیا کہ ان کو ان کی طرف سے بھی ان کی چلے پرسنلی ناٹ کہ وہ انہوں نے اچھا وہ کریں, بٹ ذرا امت کی طرف سے کوئی ہمیں رسپانس نہیں آیا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ انسان نا جو کنزیومر کیپٹلزم ہے وہ آپ کو دنیا میں اکیلا کر دیتی ہے, اور آپ ہی جزیرہ بنتے جاتے ہو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے. اور یہ کپ, یہ مائک, یہ اینک اور یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کی کل کائنات ہو جاتی ہیں. اور یہ ان کا توڑ ہے ہر معاشرے کا. پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے. میری لینڈ کروزر میرے لیے میٹر کرتی ہے, میرا رشتہ دار جو بھوک سے مر رہا نہیں کرتا. تو پہلے انہوں نے آپ کو فیملی لیول پہ بریک ڈاؤن کیا. امت تو بہت دور ہے. ٹھیک, ابراہیم اکارڈز کیا ہے؟ ابراہیم اکارڈز صلح ہے کہ ہم رجوع فرماتے ہیں مسلم ملک, ہم نے آپ کو تسلیم کیا, آپ کی مہربانی. ایریا گنڈا ہے پاکستان, اس کو کنٹرول کرتا ہے سعود. جب سعود ابراہیم اکارڈ بنا رہا ہے تو پاکستان چپ بیٹھا. حماس نے جو حملہ کیا ہے نا, اگر آپ جیو پولیٹیکلی سمجھیں, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی. پوسٹ ابراہیم اکارڈ فلسطین فنشڈ, انہوں نے یار وہ نہیں ہوتا ہیل میری, سارے کو کوئی آپشن نہیں ہے, مار دو. انسٹاگرام میں پوسٹ لگانے سے بڑا کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پریشر کیا ہوتا ہے؟ پریشر کیا ہے کہ ملینز کا پریشر ہوگا تو گورنمنٹس آر فورس ٹو ایکٹ, اور ہوتا ہے. یہ جو ساؤتھ افریقہ کیس لڑ رہا ہے, جو دنیا کے ملک اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ گلوبل پریشر ہے. سر وہ بھی ساؤتھ افریقہ لڑ رہے ہیں, ہمارے مسلم کام مرے ہوئے ہیں. نہیں, اس کے 42 سگنیٹریز ہیں, پاکستان بھی ہے, وہ فائنینس کر رہے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا, بالکل ہم ایسی بات نہیں کرتے, لیکن جو کرنا چاہیے تھا, جو حق ہے, وہ تو نہیں کیا, وہ اگریڈ ہے. یہ پریشر کریٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ کوئی بھی ریلی کر کے دکھائیں تو بند کر دی جائے گی. کیوں؟ ایک فیئر ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کوئی بھی ریلی آل آف سڈن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریلی نہ بن جائے. تو شروع میں جو یہ نکلے تھے بالکل جو فریش حماس والا ہوا تھا, بندے چکے ہی گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فنلی انف کوئنسیڈنس ہے, ایک اوور لیپ ہے, جس کی وجہ. دوسری وجہ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا ہے کہ بھائی 50 60 70 100 سال کی ذہن سازی ہونی ہے. 75 سال
لبرل ڈاکٹرین تنی گئی ہے, لبرل میڈیا تنا گیا ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کوئی قوم نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ ایجنڈا تو فیل کر گیا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ انٹرنیٹ کی بدولت قوم کی ذہن سازی دین کی طرف ہو رہی ہے. اتنے انسٹاگرام پوسٹ 2014 میں کیوں نہیں لگے؟ انتفاضہ تب بھی ہوا ہے. اتنا شور پہلے نہیں مچا جتنا اس دفعہ مچ رہا ہے. کیوں؟ قوم کو فائنلی ایکسس ہے ڈائریکٹ انفارمیشن کے ساتھ جو پہلے نہیں تھا. قوم کو ایکسس ہے ہر اسکالر کے ساتھ. مثلا آپ مفتی مینک سن لیں, مفتی طارق مسعود سن لیں, انجینئر محمد علی مرزا سن لیں, ساحل ادیم سن لیں, آپ ایجپٹ میں کوئی بیٹھا ہے سن لیں, آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سن لیں. وہ ایکسس پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. بٹ ڈاکٹر ذاکر نائک پیس ٹی وی پہ آتے تھے, پھر انڈیا نے بین کر دیا تو غائب ہو گئے, پھر ری ایمرج کیے جب انٹرنیٹ تیز ہوا. تو وہ چینج آہستہ آہستہ آئے گا. لیکن آپ 31 دسمبر کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی. آپ 31 دسمبر کو باقی پاکستان گھومیں تو وہاں تو کوئی نیو ایئر نہیں ہوتا. پاکستان از ناٹ دی میٹروپولس نمبر 1. اور میٹروپولس کی جو اکنامکس اور ڈائنامکس ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. دنیا بھر میں لارج سٹی اسٹیٹس فیل کر گئے. جو نیو یارک کا میلٹنگ پاٹ ہے فیل کر گیا, لنڈن فیل کر گیا, کراچی فیل کر گیا. دیز آر ناٹ سسٹینیبل اینڈ فیزیبل ایٹ آل. تو یہاں پہ کوئی مونولیتھ کلچر نہیں ایگزسٹ کرتا. جتنے لوگ 31 پہ پارٹی کرنے کو نکلتے ہیں اس سے زیادہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں فلسطین کے لیے. اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, اس سے زیادہ لوگ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں فلسطین کے لیے. اور اگر ہم کہہ سکیں کیمرے پہ, اس سے زیادہ لوگ ایجپٹ پہنچ جاتے ہیں. وہ نظر نہیں آتا. دکھانا میرا اور آپ کا کام ہے.